بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے، والشفع والوتر، اور جفت کی قسم ہے اور طاق کی قسم ہے، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلے۔ اصل میں متضاد چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پہ، کہ فجر کے مقابلے میں جو صبح ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں رات کو رکھا گیا ہے، جفت ہوتا ہے تو طاق ہوتے ہیں، 2 ہے تو 3 ہے اس کے بعد۔ اور ویسے تو ان قصبوں کے بہت سے احتمالات بتائے گئے، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں تضادات ہوتے ہیں دنیا میں، کائنات میں، کبھی دن ہوتا ہے تو کبھی رات ہوتی ہے، اور کبھی جفت ہوتا ہے تو کبھی طاق ہوتا ہے۔ اس کو دلیل بنایا گیا ہے تاریخ انسانی کے اوپر کہ کبھی شر غالب ہوتا ہے تو کبھی خیر غالب ہوتا ہے، ہمیشہ نہ شر ہی چلتا رہتا ہے نہ خیر ہی چلتا رہتا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، کبھی ہم ایمان والوں کو اس صورت میں آزماتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کی طرح ثابت قدم رہیں، اور کبھی ہم انہیں بادشاہت دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھیں اب دنیا داروں کی طرح عیاشیوں میں پڑتے ہیں یا سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر کرتے ہیں، ذوالقرنین کی طرح جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں۔ یہ 2 انتہائیں اسی طرح رہتی ہیں۔ اب آگے ان قوموں کا ذکر ہے جو ناکام ہوئیں، لیکن پہلے ایک بات، یعنی اس سب کے اوپر ایک سوال اٹھایا، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے کوئی نشانی ہے؟ یعنی یہ سارے جو تبدیلی کی مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں، عقل مندوں کے لیے کوئی نشانی ہے؟ اب وہ نشانی کھولی گئی۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو ارم والے تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن کیسے شہروں میں اللہ تعالیٰ نے اور کوئی نہیں بنائے۔ بہت کہتے ہیں یہ طویل قامت بھی تھے، جسے والے لوگ تھے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور سمود کے ساتھ کیا کیا؟ جو پہاڑوں کو تراش کر کے ان کے اندر اپنے گھر بناتے تھے، رہنے کی جگہیں۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور وہ جو میخوں والا فرعون تھا، میخیں وہ جو خیمے لگانے کے لیے جو کھونٹے گاڑنے پڑتے ہیں، وہ اتنے زیادہ اس کے تھے، یعنی اس کی فوج اتنی زیادہ تھی تو اتنے زیادہ خیمے تو اتنے زیادہ کھونٹے، یعنی وہ طاقت والا، زور والا تھا، فوج والا تھا۔ یہ قومیں وہ ہیں الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں کے اندر سرکشی کی، یعنی اللہ کی حدود کو پامال کیا، جو اللہ نے جو توازن اتارا ہوا ہے اسے بگاڑ دیا۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور شہروں کو فساد سے بھر دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، نشانہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ جو ہی کوئی ایک وہ فساد حد سے بڑھتا ہے ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اب اگر شر پھیلا ہوا ہو، اس کی طاقت ہو، اور کہیں کوئی امکان خیر کے پھیلنے کا نظر نہ آتا ہو، جیسے آج کل دنیا ہے، اگر آپ اللہ کے اس اصول کو سامنے رکھیں، جفت کے بعد طاق ہے اور طاق کے بعد جفت ہے، دن کے بعد رات ہے اور رات کے بعد دن ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس ہے، اور جیسے ہم نے پڑھا تھا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر ایسے بدماشوں کو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کر دے تو زمین میں فساد پھیل جائے، بھر جائے۔ تو جب فساد حد سے بڑھتا ہے اللہ کا کوڑا حرکت میں آتا ہے، اور ایسی قوموں کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ کل جو اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، آج وہ بالکل نظر ہی نہیں آتے۔ لا یرا، کہیں دکھائی نہیں دیتے، الا مساکنہم، گھر دکھتے، بلڈنگیں موجود ہیں، وہ نظر نہیں آتے۔ کَأَن لَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ نسیم منسیا، بھولے بسرے ہو گئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جو ظالم تھی۔ یہ مختلف جو قرآن مجید نے اس کے لیے ایکسپریشنز دی ہیں کہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ جھاڑو پھیرتا ہے۔ یہ ہمارا محاورہ یہی ہے نا، جھاڑو پھر گئی تو پھیر دیتا ہے اللہ جھاڑو پھر، لیکن وجہ کیا بنتی ہے؟ کفر نہیں، ظلم، طغیانی، فساد۔ ان ربک لبالمرصاد۔ اچھا، اب یہاں آگے جو ہے نا، یہ تو یوں سمجھیے عروج و زوال کی کہانی اس کے اصول بیان کرتی ہے۔ آگے ایک اور بات بتائی ہے، یہ ایک فرد کے لیے
جو کوئی بھی فرد ہے، میں ہوں، آپ ہوں، ہر ایک فرد کے لیے یہ آگے رہنمائی آ گئی، کیونکہ یہ تغیر ہر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. کبھی اسے خیر ملتا ہے، کبھی وہ کسی صدمے سے دو چار ہوتا ہے. اب اس میں اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، یہ الفاظ نوٹ کریں. انسان کو جب ابتلا میں ڈالتا ہے اس کا رب، امتحان میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس امتحان کے لیے اس کو اکرام دیتا ہے، اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اس کا سٹیٹس بلند کر دیتا ہے، لوگ اسے سلام کرنے لگتے ہیں، اسے عہدے مل جاتے ہیں، بادشاہ بنا دیتا ہے، یا چلیں بادشاہ کا دربان بھی بن جائے تو آج کل بڑا مقام بن جاتا ہے، تو اسے ایک ایکسس دے دیتا ہے دنیا کی. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اس کے بہت نعمتوں سے نوازتا ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کو یہ والا جفت دیتا ہے نا، یہ خیر، یہ کیفیت اس پہ ہوتی ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بہت عزت دی. اچھا، یہ وہ والی گمراہی نہیں ہے کہ میرے زور بازو سے ملی، میری پلاننگ ہے، میرا منصوبہ ہے، میری صلاحیت ہے، یہ بات نہیں ہے. کہتا ہے رب نے دی ہے، لیکن نہیں سمجھ رہا تو کیا، رب نے یہ دی ہے امتحان کے لیے دی ہے، وہ سمجھ رہا ہے احسان کے لیے دی ہے. آگے آ جائے گی بات. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہ اس کا رب اسی کو دوبارہ آزماتا ہے، دوسرے طریقے سے آزماتا ہے. دیکھیں، وہ دن تو رات اور جفت اور طاق، تو نعمتیں کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کوئی صدمہ، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی الم. تو جب وہ دوسری طرح سے اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کو اس کا رزق ناپ تول کر دینا شروع کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اب وہ کہتا ہے میرے رب نے میری بے عزتی کر دی. پھر اس نے یہ نہیں کہا کسی کی نظر لگ گئی، پڑوسی نے جادو کر، یہ نہیں، وہ کہہ رب نے بے عزتی کر دی. اس اعتبار سے تو پکا موحد ہے، توحید پکی ہے، توحید میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ غلط کہتا ہے. نہ نعمتیں اللہ نے راضی ہو کے دی تھی، نہ یہ جو ہے نا جو کمی کی ہے اللہ نے یہ ناراض ہو کے کی ہے. وہ بھی امتحان تھا، یہ بھی امتحان ہے. اسے پتہ ہی نہیں، یہ سمجھتا ہے جو مل گیا تو اللہ بہت مجھ سے راضی ہو گیا. غلط. یہ چھن گیا تو اس نے سمجھا اللہ ناراض ہو گیا. غلط. نہ چھننے سے ناراض ہے، نہ دینے سے راضی ہے، امتحان ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ امتحان ہے؟ یہ آخرت کے اگر پیش نظر نہ ہو تو صرف دنیا ہی پیش نظر ہو تو پھر تو یہی لگے گا کہ بادشاہی مل گئی تو راضی ہے. لیکن جب آخرت کے نقطہ نظر سے مڑ کے دیکھیں گے تو دنیا کی زندگی امتحان ہی امتحان ہے. نعمتوں کی صورت میں امتحان ہو یا تکالیف کی صورت میں اور مصیبتوں کی صورت میں امتحان ہو، ہر دو صورتوں میں امتحان ہے. بل لا تکرمون الیتیم، چونکہ یہ آخرت کو نہیں مانتا اس لیے تم، یہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یتیم کی عزت نہیں کرتے. یتیم سے تو انہیں کچھ ملنے کی امید نہیں ہو، کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، ڈر بھی نہیں ہوتا کہ کیا مجھے مڑ کے نقصان کرے گا، لہذا اس کی عزت نہیں کریں. یہ کمزوروں کی عزت نہیں کریں گے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم کسی دوسرے کو بھی آمادہ نہیں کرتے کہ مسکین کو کھانا کھلا. کٹھور دل، سخت دل، ہمدردی، نرمی سے محروم دل. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو وراثت پوری کی پوری سموچی. یہ پھر کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں انسانی کی، آخرت پیش نظر نہ ہو یہ کمزوریاں پیدا ہوں گی. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے محبت کرتے ہو خوب محبت، جم کر محبت کرنا، دل لگاتے ہو اس کے ساتھ. کلا، نہیں، یہ غلط نقطہ نظر ہے، یہ غلط کردار ہے، یہ غلط سوچ ہے، غلط طرز عمل ہے. یہ کب ثابت ہوگا؟ اذا دکت الارض دکا دکا، جب اس زمین کو کوٹا جائے گا کوٹ کوٹ کر. وجاء ربک والملک صفا صفا، رب بھی آ جائے گا، فرشتے بھی آ جائیں گے صفیں باندھے ہوئے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم لا کے سامنے کھڑی کر دی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی. ابھی تو وہ اسے انعام سمجھ رہا تھا، سمجھے گا جا کے تب. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب سمجھنے کا کیا فائدہ؟ ٹرین تو مس ہو گئی، اب سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں.
यकूल वो कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, काश मैंने हयाती के लिए कुछ किया होता। मैं तो इसे हयाती समझा बैठा था दुनिया को, ये तो हयाती थी नहीं, हयाती तो अब आई है, ज़िंदगी तो अब आई है, काश कि मैंने इस ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता। फ़यौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, इस दिन उसका सा अज़ाब कोई भी नहीं दे सकता। ये अस्हाबुल उखदूद पे जो बीती या जो अहले ईमान पे और मज़ालिम हुए, जो वो अज़ाब देगा उसके मुकाबले में ये क्या हैसियत रखते हैं, उस जैसा अज़ाब कोई नहीं देगा। वला यूसिकु वसाक़हु अहद, और उसका सब बांध कोई नहीं सकता। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ वो जान, ऐ वो नफ्स जो मुतमइन है। अब मुतमइन का क्या मतलब लेंगे? सर्द गर्म हर सूरत में मुतमइन है। नेमतें मिली तो उसका इत्मीनान क्या होगा? शुक्रगुजारी। इतराएगा नहीं, तकब्बुर नहीं, घमंड नहीं, इज्जत नहीं समझेगा, बल्कि ये कि शुक्रगुजार बनेगा। और अगर छिन गई तो साबिर रहेगा। ये जो दो अल्फाज हैं, साबिर शाकिर, तो साबिर शाकिर मुतमईन है असल में। मुश्किलों पर सब्र और नेमतों पर शुक्र, इसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं। आजकल हमारे यहाँ जो होते हैं ना, एक वो कैफियत होती है कि जिसमें थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो बंदा बहुत ही वो यानी खुशियों से उछलना शुरू कर देता है, और थोड़ा सा छिन जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है। बल्कि वो डिप्रेशन ही की दो कैफियत जो होती है ना, वो बाइपोलर जो होती है डिप्रेशन, तो उसमें ये दोनों इंतहाएँ होती हैं। तो नफ्स मुतमईन ये है कि उस पर ये अफेक्ट नहीं करते हालात व वाक़यात, न खुशहाली के और न बदहाली के, दोनों में उसका तर्ज अमल मिटा मटाया रहता है। ये नफ्स मुतमईन है। इरजी, चलो, इला रब्बी की, अपने रब के पास, राज़ियतम मर्दिया, राज़ी बाजी, तुम अपने रब के फ़ैसलों पे राज़ी रहे, दुनिया में मुतमईन रहे। आज उसके रब तुमसे राज़ी है। फ़दख़ुली फ़ी इबादी, दाखिल हो जाओ मेरे बंदू में। वदख़ुली जन्नती, दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में।